آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر دم خدا نو یاد کر، ایویں عمر نہ اپنی برباد کر، مرن تو پہلا اے جند آزاد کر، گل سن میری اے بے خبر۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، سب فنا ہو جائیں گے، ایک رہے گی خدا کی ذات۔ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگو رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، نہ ویکھ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ ترسا جی، جدوں تو اکھیاں میٹ گیوں، دس بندیا تیرا کی۔ ہر چیز قدر ادوں پاندی ہے، جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندی ہے، تیری عمر گھٹ دی جاندی ہے، نیکی کمائے اج وقت ہے۔ پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان میں چھت بنایا ہے، پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا۔ بزرگ فرماندے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جاوے، اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے، اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے بوڑھیاں ہو کے مرنا، ضروری نہیں کہ ہر بندے بیمار ہو کے مرنا، ایک وقت مقرر ہے دوستو، اس ٹائم تے ہر بندے نو جانا پاؤنا۔ وہ وقت کتنا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے۔ جدوں اذان بھی ہو جاوے، تکبیر بھی ہو جاوے، پھر جماعت کتنا ٹائم ہوندا ہے؟ زیادہ تو زیادہ امام 17 سدیاں کرا سکتا ہے۔ ہر مسلمان مرد دے، ہر مسلمان عورت دے کان وچ اذان بھی ہو گئی ہوئی ہے تے تکبیر بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ ہن تک کسے وقت اعلان ہی ہونا، اینی سمجھو جی میں 17 سدیاں ہوندیاں پئیاں نے تے اللہ اکبر ہو جانے۔ یہ تھوڑی جی زندگی جتنی بھی تصور کر لو، 50 سال کر لو، 60 سال کر لو، 100 سال دا تو کوئی ہوندہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر تو نیکی نہیں کر سکتا تے نہ کر، کم از کم گناہ بھی تے نہ کر۔ 60 سال دی زندگی وچ 30 سال تا تیرے ستیاں گزر جاندے ہیں، کئیاں دے اس تو بھی زیادہ گزر جاندے۔ ستا ہے بندہ گناہ کردا ہے، جدوں جاگے گا تو گناہ کرے گا۔ 30 سال 60 سالاں دی زندگی وچ اللہ دی ذات نے تیرے محفوظ کر چھڑے۔ کئیاں جنازیاں نال گیا ہیں، کتنے جمعے پڑھے نہیں، لیکن تینوں اثر ہی نہیں ہوندا پیا بھئی میرے نال دے کتنے لوگ چلے گئے۔
جڑے اتنے بیٹھے ہو سارے تھوڑیاں تھوڑیاں عمروں تے نظر آتے ہو، وچ ایک دو چار ہون گے جڑے زیادہ عمر دے، یہ تھوڑی عمر دے بندے بھلا ویکھو کھان جڑے تساں اپنے بندے ویکھے ہن پنڈ اپنی برادری وچ وہ سارے ہیں؟ کدے غور کیتا ہو کدے گئے نہیں؟ انہاں مڑ کے آنا اتوں، جتوں آیا ہے اتھے جانا نہیں، جتھے جانا ہے اتوں آنا نہیں، پھر دنیا تے پھیرا پاؤنا نہیں، نیکی کما اج وقت ہے۔ یہ سوچتا رہا اج میں بیمار ہاں، اج میں اج بچہ ہاں، اج سردی بڑی ہے، اج کام بڑے نے، وہ روزی کماں وچ ہوندی، روزی علم وچ ہوندی، روزی زمیناں وچ ہوندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، رزق میرے ہاتھ میں، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں۔ کدے اساں گھٹ نہیں کیتی کماون تے، پھر ہوں وہ سارے مکان سونے دے ہو جانے چاہیے، چاندی دیاں دیواراں ہو جانیاں چاہیے۔ کولو دے بلد طرح وہ جتنا بھی چلتا رہتا ہے، جدوں ان دے کھوپے اتارے جاندے نے وہ آندا میں تو اتھے کھڑا ہوں۔ روزی کرن تے نہیں، روزی علم تے نہیں، روزی زمیناں تے نہیں، روزی عقل تے بھی نہیں۔ وڈے وڈے میں ڈھاندے ویکھے، شاہ سوار شہانے، وہ بے وقوفاں دے میں نوکر ویکھے، عقل مند سیانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا دے بادشاہ سن، اللہ دے نبی بھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں پرندیاں تے جانوراں تے ہوا تے بھی انہوں دا حکم چلدا، ایڈی وڈی بادشاہی۔ ایک دن ہوا حکم دیندے نے، اے ہوا مینوں جنگل وچ لے چل، میں اتھے جنگل دی مخلوق دے بھی حال ویکھ، کیونکہ بادشاہ نوں ان دی رایا دے بارے پوچھ ہونی۔ مینوں جنگل وچ لے چل، میں اتھے حالات ویکھاں بھی انہاں دی زندگی کیویں گزر رہی۔ ہوا نے تخت اڈایا، جنگل وچ لے آئی، اتھے کی ویندے نے، ایک بڈھڑا جا بابا ہے وہ لکڑیاں چگدا واندا۔ سلیمان علیہ السلام دے دل وچ ترس آیا کہ اندہ تو بہ کے کھاون دا وقت آ تے یہ لکڑاں چندا ودا۔ بابے نے بلایا، بابے نے پوچھا لکڑاں کیوں چندا ون؟ وہ آندا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، یہ لکڑاں جا کے ویچنیاں نے تے آٹا دانا لے کے تے ماں بچیاں نوں پیٹ پالنا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی؟ اس بابے نے دسیا میرا نام سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روئے، یا اللہ میں بھی بندہ، یہ بھی بندہ، میرا نام ہے سلیمان، اندہ نام ہے سلیمان، مینوں کسے چیز دی کمی کوئی نہیں، تے یہ بیچارہ روٹی تو محتاج ہے۔ بابا یہ لکڑاں پئیاں ران دے تھے، یہ کہاڑی تے رسا بھی اتھے ران دے، میں تینوں ایک لال دینا، تیریاں 7 پشتاں تو نہیں مکے گا۔ رب جے دے کھان نو جاوے کون کمان نو، جدوں انہوں لال ملیا تو وہ تو بڑا ہی خوش ہو گیا۔ غریب بندے نو دولت ملے تو انہوں چاہ چڑھ جاتا، وہ ہاتھ وچ لے لیا، کدے مٹھی کھولدا ہے کدے بند کردا ہے تے دوڑدا جاندا چاواں وچ۔ راہ وچ ٹھڈا لگیا، وہ لال ڈگ پیا، لبدا رہا لال لبے کوئی۔ شام ہو گئی، پھر اتھے جنگل چی رات رہ پیا کہ میں سویرے لکڑاں لے کے جاواں گا، ہن خالی ہاتھ میں کی لے کے جاواں۔ رات اتھے رہ پیا، سویرے اٹھ کے پھر لکڑاں چگن لگ پیا۔ اتنی دیر نو سلیمان علیہ السلام دا تخت دوبارہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا بابا کل تینوں لال دیتا تے پھر تو آج چکدا آنا لکڑاں؟ انہیں آکھا جی اس طرح مینوں ٹھڈا لگیا، وہ ڈگ گیا، میں تو رات بھی اتھے ہی رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک لال انہوں ہور دے چھڈیا، یہ جیب وچ پا لا، اتنے ہاتھ رکھ لا، جے ڈگے گا بھی تو پھر یہ تو نہ ڈگے گا۔ وہ پھر لکڑاں اتھے رکھیاں، وہ پھر چل پیا۔
رستے وچ ایک ندی آتی آئی، اندر انہیں گزرنا ہا، اندا پیر پھسلیا تو وہ ڈگ پیا، یہ لال بھی ڈگ پیا۔ بڑا افسوس نال پھر رات اتھے ہی رہا۔ تیسرے دن پھر لکڑاں چکتا بنتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پھر آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا بابا تینوں عادت تو نہیں پی گئی؟ پھر بابے نے ساری گل سنائی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت لال ہور دیتا تو ان دی پگ دے بلے پلے بن چھڈیا، پگ ان دی آئی لال رنگ دی۔ وہ چیل نے جراٹ ماری، بوٹی سمجھ کے وہ پگ بھی لے گئی تے لال بھی لے گئی۔ بڑا مگر دوڑیا، بڑا کرلایا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئی۔ چوتھے دن پھر لکڑاں چکتا پھردا ہے۔ سلیمان علیہ السلام دا تخت پھر آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آج تینوں کی ہویا؟ وہ سارا واقعہ سنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بابا او کہاڑی پئی ہے، او رسی پئی ہے، او لکڑاں پئیاں نے، میں دعا ہی کر سکنا۔ اللہ دی ذات فرمایا اے سلیمان رازق میں ہاں تو نہیں ہے۔ جی پہلے دن ہی دعا کریں چاہو تو میں اتنے وقت تینوں گاندے ہی رازق میں ہاں۔ ان ربا کا یبسط رزق لمن یشاء و یقدر، جتنا میں چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک وقت کا بادشاہ ہے، ایک بھیک مانگ رہا۔ تو سامنے ویکھے ہونے اپنے بھائی لو ویکھ لا، ایک پیو دی اولاد ہوندی ہے، ساریاں دی دولت ایکو جتی نہیں ہوندی، ایکے مارکیٹ دکاناں ہوندیاں نے، ساریاں دی ایکو جی نہیں چلدی۔ روزی دا ذمہ اللہ لے۔ مرغی دا انڈا توڑ کے ویکھو اندر کتنے پانی ہوندے نے؟ دو، ایک چٹا ہوندا ہے تے ایک کھٹا ہوندا ہے۔ چٹے پانی دا چوزا بننا ہے جی، بنیا تو نہیں، لیکن کھٹا پانی خدا نے ان دی خوراک کو رکھ بھی چھڈی۔ بچے جمدے نے، بچیاں دی چھاتی کو نہیں ہوندی، بچیاں جمدیاں نے تیناں دی چھاتی ہوندی۔ اجے اس جوان ہونا ہے بچی نے، پھر ان دی شادی ہونی، پھر اولاد ہونی، لیکن اے انسان خدا تیری روزی دا انتظام پہلے نہیں کر چھڈیا۔ ایویں میری میری کرنا ہے، پیا کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، تینوں 2 گز کفن دا ملنا ہے، وہ بھی پایا پایا نہ پایا۔ ایک راجہ ہا، اندیاں 5-6 بچیاں ہیں، وہ بڑا امیر آ، انہاں اپنی بچیاں نو بڑی عیش دی زندگی گزاری، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھے زیورات۔ ایک لڑکی لوک کے مسلمان ہو گئی۔ اے مسلمانوں ساڑی خوش نصیبی ہے، اسی اس گھر پیدا ہوئے پہلے دن ہی خداوند کریم دے حکم نہ ساڑے کانے اذان پڑی۔ اگر کوئی ہندہ بھی یا مسلمان تو لوگ کے ہندہ اعلانیہ نہیں ہندہ۔ ایک دن راجہ بڑے گھمنڈ چ بیٹھا ہے تے بچیاں نو آندا پیا تھانوں روزی کون دیندا ہے؟ وہ ساریاں بچیاں آکھیا توں دینا ہے۔ جیڑی مسلمان بچی آئی نا اس تو مڑ سچی گل کی، سانو روزی اللہ دیندا۔ وہ اللہ دا نام سننا نہ چاہتا، انہوں بڑا غصہ لگا۔ اس آکھیا اچھا تو اللہ نو مننے، میں دی شادی اس گھر کرانگا جیڑا بچہ کماون دے لائق نہ ہوئے، جیڑا کسے مرض وچ مبتلا ہوئے، تے پھر میں انہوں پوچھاں گا تے تینوں روزی اللہ جو دیندا تے ہن کیوں نہیں دیندا؟ میرا احسان ہی کوئی نہیں۔ انہیں شادیاں شروع کر دی۔ اس بچی واسطے ایک اپاج لڑکا جنہوں کوڑ دا مرض بھی آ تے انج بھی لتاں تو مزور آ،
اس بچی نو آندا ہے تیرے واسطے میں یہ لڑکا پسند کیتا. وہ لڑکی آندی ہے اللہ دا حکم ہے میرے دا کہ ماں باپ نو گناہ نہیں کرنے، ماں باپ دا حکم مننا. تو میرا باپ ہے. جتھے پسند کریں اتھے کر دیں. راجے نوں دی شادی ہوندے نہ کر دیتی. وہ بچی انہوں ٹوکرے چ پا لوے تے پنڈ پنڈ جا کے بھیخ منگ کے ان دا بھی پیٹ پالے تے اپنا بھی پالے. جت ول گیا چراغ نورانی چانن لے گیا نالے. جیسے اس لڑکی دی شادی ہوئی تے راجے دے گھر زوال آ گئے. چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تانائیں پاکاں کند. جدوں خدا کسے دا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے انہوں اپنے بندیاں دے خلاف کر دیندہ. وہ اللہ دی بندی آئی ایسوں دی مخالفت کی تھی. اللہ نے انہوں پکڑ چ لے آنا. فرعوناں دا میں خدا ہاں. اللہ نے انہوں کو بادشاہی کو نہ کھتی، روزی بھی بند کو نہ کیتی، ساری عمر ان دے سر نو پیڑ بھی نہ ہوئی. جدوں موسیٰ علیہ السلام نو تکلیف دیون دا ارادہ کیتا خدا نے فرمایا اے برداشت نہیں ہوتا. انہوں غرق کر چھڑیا. نمروداں دا میں خدا ہاں. کر فخر جو آسمانی چڑھے چاہے کہ مولا سے لڑے ایک پل بھی وہ نہ اڑے جور و جفا جاتے رہے. وانس بن کے نا بانس بڑا اچا چلا گیا. جیسے نظراں لوکاں نے تو اوجھل ہو گیا نا تو پھر انہیں تیر مارے آسمان دی طرف. یہ خدا نہ لڑائی پہ کرتا ہے. خداوند کریم نے وہ تیر پکڑ کے فرشتیاں نے حکم دیتا کہ انہوں خون چ لبیڑ کے تھلے سٹو. ان دی حماقت چ ہور اضافہ ہو جا. آندا میں ابراہیم دے خدا نو مار آئے. مڑ ابراہیم علیہ السلام نو جدوں چکھا وچ سٹ دینے تو ادوں اللہ تو برداشت نہ ہویا. اللہ نے آکھے ہون نہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہاتھی اتے انسان کتنے ظلم کردا ہے. وزن اندر تے لدا ہے. سوا انہوں ماردا ہے ٹورن واسطے. وہ برداشت کردا ہے. جدوں ان دے بچے نو کوئی تکلیف دے نا تو پھر ہاتھی برداشت نہیں کردا. کوئی خدائی دعویٰ بھی کرے کہ خدا برداشت کر. انہوں پتہ ہے یہ بننا جانا ہے. بکواس کردا پہ کوئی بننا جانا سے. لیکن جدوں اندیاں بندیاں نو کوئی چھیڑدا ہے نا چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد میلش اندر تانائیں پاکاں کند. خدا پہلے اس بندے نو اپنے بندیاں دے خلاف کردا ہے پھر پکڑ پھر انہوں غصہ آ جاندہ ہے. اونج تو بڑا مہربان ہے. لیکن خدا نو غصہ کیویں آوندا ہے. اسی کیڈے کیڈے گناہ کرنے ہیں. وہ تیرا پوتر ایک بے فرمانی کر جاوے نا تے اسی آنے اپنی بیوی نو اینو روٹی نہ دیں اینو گھر وچوں کٹ دے. کدے خدا ساری روزی بند کی تھی ساڈے کام کی ہو جائے چنگے نے. روزی بند نہیں ہوئی تندرستی کدے لئی نہیں. زندگی خدا اس لے نہیں لیندا اپنی. بادشاہ کسی سے ناراض ہو جاوے انہوں مزول کر چھڑدا ہے. اندے کو نوکری ختم. وہ بادشاہ دا بادشاہ. ہر بندہ اپنے عمل ویکھ لو. کدے خدا روزی بند کی تھی کدے تندرستی چھینی. پر جدوں اللہ دے حبیب دے کوئی خلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ برداشت نہیں کرتا. نبی دا منکر اندے کول ایمان نہیں رہندا تے ولی دے منکر کول عقل نہیں رہندی. ہن دوستو عقل ہوئے ہی نہ تے وہ قرآن پڑھے گا تو کی سمجھے گا. عقل ہی نہیں نا.
ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਲਮ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ। ਦੂਰ ਗਸ਼ਤੀ ਅਜ਼ ਹਜ਼ੂਰੇ ਔਲੀਆ, ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਦੂਰ ਗਸ਼ਤੀ ਅਜ਼ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਖਾਵਣ ਤੇ ਪੀਵਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਦਮੀਅਤ ਲਹਮੋ ਸ਼ਹਮੋ ਪੋਸਤ ਨੇਸ, ਆਦਮੀਅਤ ਜੁਜ਼ ਰਜ਼ਾਏ ਦੋਸਤ ਨੇਸ। ਉਹ ਚਮੜੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਮੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। اے بندہ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ جدوں گرمیاں آؤندیاں نے تے زمین دے ہیٹھ پانی نو ٹھنڈا کون کردا؟ جدوں سردیاں آؤندیاں نے تے زمین دے ہیٹھ پانی نو گرم کون کردا؟ کتے نو پتہ میرا مالک کون، بکری نو بھی پتہ میرا مالک کون ہے۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، سانوں بھی پتہ ساڈا مالک کون۔ جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو پیا روسیں تے غم خاسیں تو، انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو، نیکی کما اج وقت ہے۔ نہ کسی نو تنگ کرو، نہ پڑوسیاں نو تنگ کرو، نہ بیویاں تے تشدد کرو۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں نو اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑے وچوں وہ بندہ چنگا ہے جیڑا اپنیاں بیویاں نہ اچھا سلوک کردا ہے، اور میں اچھا سلوک کرنا۔ یہ میرے آقا دی حدیث ہے، اپنیاں بیویاں نہ اچھا سلوک کر۔ ماں دی زیارت قبول حج دا ثواب ہے۔ دوے حج تے لکھاں روپیہ لگتا ہے نا، پر ان دی گارنٹی کو نہیں بھی قبول ہے کہ نہیں۔ اس حج دی گارنٹی میرے آقا دیندے پے نے۔ ماں دی زیارت کرنا قبول حج دا ثواب۔ ماں دیاں پیراں ہیٹھاں جنت ہے۔ ایتھوں جا کے جنہاں دیاں جیوندیاں نے نا پیر چومیا ہے، جنہاں دیاں مر گئیاں نے وہ تو پچھتاندے نے، اسی بھی پاڑو یہ مسئلہ سنیا ہوندا تو چوم لیں۔ یہ نصیباں دی گل ہوندی، جہے ہوں سنتے پے نے کدوں سارے چمنیاں۔ داڑھی رکھ لو، شرم آؤندی۔ ماں دے پیر چومے، شرم آؤندی۔ چنگیاں کماں کو شرم کرنا تو شرم کرنا تو گناہ تو کرو، چنگیاں کماں کو شرم نہ کرو۔ یہ زندگی مکن والی۔ تو السلام علیکم بھی چڈ گئے، ہیلو ہیلو، وضو کر کے ہیلو کرو گے تو ایک نیکی بھی نہیں۔ بغیر وضو دے السلام علیکم آکھو تو 10 نیکیاں نے۔ جیم جیوں دے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیندے ہی گھر دا۔ جیڑا اتھوں کما کے بھیجنا ہے نا، وہ تیرے کام آؤ۔ کسے دا بچہ باہر گیا ہے، کسے دا بھائی باہر گیا ہے، کسے دا باپ باہر گیا ہے، وہ کما کے کتھے گلدے نے؟ اپنے وطن وچ۔ اے بندیا تیرا یہ وطن نہیں، تیرا یہ گھر نہیں، تیرا گھر قبر ہے۔ تیرا دادا آندا ہے پیڑی میری، مڑ تیرا پیو آکھن لگ پے پیڑی میری۔ جدوں وہ گئے نے تو وہ کتنی کہ پیڑی نال لے گئے، کوئی مجھ نال لے گئے، کوئی گڈی نال لے گئے۔ ہوں تو آنا ہے عرشہ میری، ایویں میری میری کرنا، تیرا کچھ بھی نہیں۔ جنہ واسطے کمائیاں کردا پہ انہاں تیرا گھٹ کے منہ بند چھڑنا، انہاں تیرے کپڑے اتارنے، اگر نہ اترے اے پاڑ کے اتار دیں۔
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਵਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਬਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਣਗੇ ਜਿੰਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨਾ ਤਰਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਗਿਓ 10 ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪੈਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣੇ। ਮੁੰਦਰੀ ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਗੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਨੀ ਨਾ ਉਤਰੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਉਤਰੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਤਕਰੀਰ ਫੋਕੇ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। روزی اللہ کو ہے۔ میرا جی کاروبار بند ہو گیا جی، میں بڑا پریشان ہوں۔ رات نو کی کھادے؟ روٹی، تے جیسے چلدا اسے ہی کھانا روٹی۔ تے جدوں جانا ہی بادشاہ مرے گا تو ایک کفن ملے گا، وہ نصیباں چ ہویا تھا۔ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، تجھے کیا معلوم تیری آخری آرام گاہ سمندر کی گہرائی میں ہو، یا کسی درندے کے معدے میں ہو، یا کہ زمین کے پیٹ میں۔ نیکیاں کماؤ، کتنیاں نیکیاں نے جڑیاں مفت نے، اے بندہ تو نہیں کرتا؟ پیسے دے کے گناہ خریدتا پہ۔ السلام علیکم آخو تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ داڑھی رکھن تے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ انہیں مناون تے تو لگتے ہیں۔ مسلمانہ کتھے گئی مسلمانی تیری، کدے تو ہندی ہے جگ تے سلطانی تیری۔ جب نعرہ لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے، سمندر کو جو کہتے تھے تو رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ساری ساری رات تقریر ہوندی رہندی۔ اے بزرگو انہاں دے واسطہ روک کو نہیں، اے مولویاں عادت گتی ہوئی انہاں بھی کسی نے نہ سنن دے بیا تے آپ بھی نہیں۔ جیسے آپ تھک جاندے نے اسے آندے دروشی پڑھو، آپ تھک جاندے نے نعرہ تکبیر آ مراویں لگ پوندے نے تے مڑ آندے نے تھوڑا ایک بوٹا لگ جانا جنت وچ، دویاں ساریاں دے پٹدا پیا تے تو اپنا لاوندا پیا۔ ایک مسئلہ کوئی غور نہ سن لگے کہ شاید وہ عمل کر لگے۔ ساری رات نعرہ وجدا رہندا، غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں۔ بھلا اور تھانوں سمجھ آوے نہ آوے، ساری رات آندے رہو گوڑ گوڑ گوڑ، منہ میٹھا ہو جاوے گا؟ وہ بھائی تھوڑا جہا کھا لویں گا تو میٹھا ہو جائے گا۔ غلام ہیں منہ تے داڑھی کوئی نہیں، جیب وچ مسواک کوئی نہیں، سر تے پگ کوئی نہیں، جمعے والے دن نماز پڑھدا کوئی نہیں، تے غلام ہیں یہ ایڈا سستا غلام بننا؟ مرنے لگے آخ دینے منہ اندہ لاندے نو کر دیو۔ ہاں اللہ نو کیڑا پتہ نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا؟ یہ تو منکر نکیر نو پتہ ہونا۔ انہاں تیرا مار مار کے بوتھا دوسرے پاسے کر دینا۔ تینوں عادت پئی ہوئی ہیرا پھیری کرن دی، تینوں عادت آئی بے ایمانی دی۔ اللہ کے کی پوشیدہ تسی وہ بندے ہو جڑے اتنے مسیتے بیٹھے ہو جڑے نیک ہو۔ یہ گلاں میں تھانوں نہیں سناوندا پیا، تھوڑے دل وچ تے خوف آ نا۔ میرا دل یہ ہے کہ وہ لوگ بھی سنن جڑے کدے مسیتے آئے نہیں۔
میں ہوں تھوڑے کو پوچھوں جڑے اس پنڈ چ نیک بندے ہو کیڑا بندہ ہے جس گوانڈیاں دے گھر پتہ کیتا ہے کہ انہاں دے بسترے پورے ہیں کہ نہیں؟ انہاں ایم پیاں کو پوچھو، انہاں ایم این اے کو پوچھو کہ کتنے کپڑے انہاں لایا بینراں تے، کتنیاں بچیاں دا جہیز بن جاندہ۔ ایک انہ وہ ہوندا ہے جندیاں اکھاں ہوندیاں ہی نہیں، ایک انہ وہ ہوندے جنہوں غریب نظر نہیں ہوندی۔ میں ہاتھ کھڑا نہیں کرندہ بھلا ویکھو کھاں تیری برادری وچ کتنیاں بچیاں جوان۔ بھائی نے رشتہ نہ لیا کہ غریب ہے، اس اگاں کر لیا جدوں جہیز بہت آوے۔ اس بچی دا کی گناہ؟ غریبی امیری یہ تو خدا دے اختیار۔ ہن میں دوسرا سوال کروں، غریب خدا نو زیادہ یاد کردا ہے کہ امیر؟ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جب تک میں زندہ رہاں تے غریباں وچ رہاں، جدوں مینوں موت آوے غریباں وچ آوے، جدوں میں قیامت نو اٹھایا جاواں تے غریباں چ اٹھایا جاواں۔ بیمار خدا نو زیادہ یاد کردا ہے، تندرست تھوڑا کردا ہے۔ بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نی پرے پروانہ سوزد نی سرائے بلبلے۔ وہ غریبہ وہ لکھدا ہے کہ غریبی ایک ایسا انعام ہے اللہ دا، مینوں تے بڑی پیاری لگدی۔ یہ بزرگ پہ آندے کہ جدوں میں مریا تے میرے تے وین ہی کسے نہ پائے، جدوں میں قبر چلا گیا یا اللہ جس میں زندہ ہا تے میں اپنی مرضی پوری نہ کر سکیا، کئیاں گناہاں تو منوں میری غریبی بچا لیا۔ نعمت ہے نا۔ پھر شراب نو دل کیتا میری جیب اجازت نہ دیتی، کسے بھی گناہ نو دل کیتا تے میں ڈر گیا میں غریب ہوں، اتھوں ہی بچایا۔ جیسے غریب مر جاندہ ہے وہ فرماندہ ہے پہ بزرگ بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے۔ غریب دی زندگی کیسی ہے؟ جیسے مر جاندہ ہے ان دی قبر تے نہ کوئی پھول چڑھاؤندہ ہے نہ کوئی دیوا بالدہ ہے۔ آندہ چنگا ہویا جے پھول کسے نہیں چڑھائے تے کسے بلبل دا گڑا بھی نہیں پھٹیا، جے کسے چراغ نہیں جلایا تے کسے پروانے دا پر بھی نہیں سڑیا۔ نہ زندگی وچ کسے نے تکلیف دیتی نہ مریاں کسے نے تکلیف دیتی۔ زندگی خدا دی کیڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک دی آیت ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان وہ کیڑی شے جس تینوں میں رب کریم کو دور کر چھڑے۔ اللہ دیا صفتاں تو اور بھی ہیں، ایتھے اللہ تعالیٰ کریمی دی صفت بیان کیتی۔ کریم کنوں آندے نے؟ سخی نے۔ کیڑے سخی نے؟ جیڑا منگن تو پاڑو دے چھڑے۔ کیڑے سخی نے؟ جیڑا قابلیت نہ ویکھے۔ کیڑے سخی نے؟ جیڑا یہ تمیز نہ کرے کہ قابل ہے بھی کہ نہیں۔ وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ زبان دی قیمت کتنی کو ہوئے گی؟ باہاں جتنا مرضی سوچ لو، میں 10-15 دے چڑھنا تھانوں سوچ لو، جنہوں پتہ لگ جاوے مینوں اتھے میں پسرور رہنا۔ یہ بیٹا شفیق میرے کو جانتا رہندا ہے، یہ دو بچے دا کمال نہ اکمل، یہ اکمل جلسہ دیا ہے، یہ میرے کو جانتا رہندا ہے۔ قربان علی ہے پتہ نہیں اسے پنڈ دا ہے کہ وہ جانتا رہندا ہے، اتھے آن کے مینوں اڑا مچ دیا ہے۔ یا دسو اسی قیمت بجھ جائیں، جے نہیں بجھ سکتے تو مینوں دسو بھی ان دی قیمت نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਹਮਤ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने, हाय मेरे बचपन के साथी चले गए। मैं आख्या पता नहीं कोई दोस्त याद आए सो। मैं अगे पढ़िया ना, आप फरमाते ने मेरी नज़र आई, मेरे दंद आए, ये बचपन के साथी हैं। एक एक करके मुझे छोड़ते गए। बाजुआं चो ताकत रह गई, लत्तां में चो ताकत रह गई, नज़र कमज़ोर हो गई, कान सुनना छड़ गया। आप फरमाते ने जिस वक़्त मैं छोटा था तो मैं समझता था कि हमारे घर में आग जलती। जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं अपने मकान ते चढ़िया तो वेख्या तो हर घर च बलदी। मैं सोचता कि मैनू ही तकलीफ है, मैनू ही दुख है। एक सिंध च बजुर्ग ने शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, आप फरमाते ने आओ दुखां वालियां सहेलियां हो, आपां रल के एक दूजे दे दुख शेयर करिए। ये हो सकता है किसी दे थोड़े होवन, किसी दे घणे होवन, पर यह नहीं हो सकता किसी नूं दुख होवन ही ना। दोस्तों इन दे नाल दा ते एक दंत नहीं आउंदा, खुदा ने बत्ती दे छड्डे ने। इन दे नाल दा नहीं आवेगा, भावें दंद बंदा चढ़ा ही लैंदा है, इन दे नाल दा नहीं। जिन्ना चढ़ाए ने उन्हां कोल पुछ लो। हर चीज़ कदर उदों पांदी है जदों निकल हत्थां विचों जांदी। जवानी की कदर पुछनी तो बुढ़ियां कोलों पुछो, तंदुरुस्ती की कदर पुछनी है तो बीमारां कोलों पुछो, जिंदगी की कदर पुछनी है तो कबरां वालियां कोलों पुछो। वो हुण सोचते ने असी आ भी कर आउंदे, आ भी कर आउंदे। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक़्त पीरी गुरग जालम मेशवद परहेजगार। पीर सदे ने बुढ़े, गुरग सदे ने भेड़िए। शेख सादी फरमाते पे ने जवानी विच तौबा करनी। बुढ़िया होया तेन शौक होएगा भी ना तो उंज नहीं कर सकेगा जिवें जवान कर सकते। कई बुढ़िया नूं तां पेशाब की हरकत हो जाती, उठन लगते हैं तो कपड़ा पलीत हो जाता। कई बुढ़े उठन लगते हैं जुत्ती नहीं पाउंदे, कई बार पैर किवें करदा रहिंदा। उन्हां वेख के अपना बुढ़ापा याद कर, वो भी आवन वाला, इन्हां वाले चिट्टियां हो जाना, होर नहीं आने, इन्ने चिट्टियां हो जाना। इस नज़र तेरी मट्ठी हो जाना, तेरे बाजुआं ताकत नहीं रह जानी, तेनों फड़ के लोग अगां पिछां करनगे। बीवी वास्ते भी बोझ बन जावेगा, पुत्रां वास्ते भी बोझ बन जावेगा। दियाँ अपने अपने घरां च उसन। हर चीज़ कदर उदों पांदी है जदों निकल हत्थां विचों जांदी। मैं हर रोज़ ही किदाई ना किदाई जाना। एक पिंड च मैं गया, एक बुढ़ड़ा जिहा बाबा वो मैनू आन के नाले लामा तो वेखे, नाले आखे जी मेरा पुत्र जिहड़ा है ना वो मैनू पक्कियां इट्टां ना मारदा, इत्थे मसला ना करिया जी। वो सुन लिया ना तो उस आखना मेरे प्यो ही दस्सिया, उत्थे तो मैं कोना कीता, उंज मेरा दिल खून दे आंसू रो। जिहड़े बुढ़ड़े बंदे बैठे ने ना, इन्हां नूं पुछो इन्हां अपनी औलाद नूं किवें पालिया। ये बोरी दा काम करदे हैं, थक के आउणा, जदों तिन्नू वेखना गली च या घर, इन्हां चुक लैना, इन्हां दी थकावट दूर हो जानी। इन्हां दी शादी कहाँ कीती है तेरे माँ प्यो कीती आई,
ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਸ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਸੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੁਣ। ਕੋਈ ਸੇਬ ਕੋਈ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਆ, ਉਂਝ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬੀਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਸਮ ਉਠਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਜ਼ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਜ਼ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ? 4 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਫਲ, ਚਾਰੇ ਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਕੁਲ, ਦੂਸਰੀ ਕੁਲ ਯਾਯੁਲ ਕਾਫਿरून ਕੁਲ ਤੇ 2 ਆਖਰੀ ਕੁਲ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਰਾਜ਼ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਿਰਾਜ਼ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਯਤੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਿਲ ਕੁਰਬਾ ਵਲ ਯਤਾਮਾ ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ ਵਬਨ ਸਬੀਲ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਗੁੜ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
یہ تو اللہ کے اختیار ہے نا. حضرت بلال دی تو اذان صحیح نہ آئی. صحابہ کرام نے گل آکھی آئی. انہوں نے سینے سے حسد کوئی نہ، انہوں نے خیر خائی کیتی آئی، لیکن خدا نو کتنی منظور آئی. سبحان اللہ. تو یہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھی تو سورج نہیں نکلتا. تو شیطان بڑا عالم آ، ان دی ہیک قبول ہوئی ہے اور نہیں ہوئی کیوں سنگتے ہو؟ ان دی ہیک بھی قبول نہیں ہو. مولانا روح فرماندے نے چوں بمسجد میر ود بہرے سجود سر بجنبت دل نہ جنبت اینچے سود. اور نمازی کدوں دی نماز پڑھنے لگا سیرے جھکاؤنا ہے نا، بلا دس کا کدے دل بھی جھکیا. دل ہوندے ہی کول کوئی نہیں ساڈے. دل تو دکان چ بیٹھا ہوندا ہے. میرے پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں فقیرو پیر دا کام ہوندا دل دھونا. جے تساں کپڑے دھوانے ہون تے دھوبی نو آن دیو میرے گالے چ دھو دے، اتار کے دیو گے تو دھوے گا نا. تے جے گڑی خراب ہو جاوے اتار کے دیو گے تو ٹھیک ہوئے گی. کہ تسی آکھو یہ ہاتھ چ ران دے ٹھیک کر. آپ فرماندے ہیں دل تو تیرا اتنے ہے کوئی میں دھونا کی. یہ میں تس پوچھتا پیا سارے کا دل اتنے حاضر ہی کنا نہ سنتے پے وہ بھی انہاں نہ. تے انہاں دا جڑا بادشاہ وہ دل ہے، باویں عالم ہوے باویں پیر ہوے. جس اس دل آکھنا کنا نو گانے سن، انہاں گانے سننے. دل دی صفائی کراؤ کسے مرشد کامل کو. کامل مرشد کیڑا ہوندا ہے؟ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہوئے وہ کدے کامل بن ہی نہیں سکتا. بے شک. اگ کھاوے پانی تے چلے باویں اڈے آسماناں تلے جیڑا سوم سلاد دا تارک کچھ نہیں ہوندے پلے. یہ سارے پیر تے پکڑے ہون گے. پیر وچ ترے صفتاں ہون تو پیر ہوندا ہے. میں تو نہیں جانتا تھوڑے پیراں، مینوں نہ دے نہ دشمنی تو کوئی نہیں، میری تو نہ دی پیڑی سانجھی تو کوئی نہیں. میں تو مسئلہ وہ دسوں ہاں جڑا بزرگاں نے دسیا. جے کوئی آکھے کتھے لکھیا ہے میں وکھا سکنا، تے جے مڑ بھی نہ منے تو تیری مرضی. پیر دے وچ ترے چیزاں ویکھو، ترے نہ ویکھو. کیڑی کیڑی نہ ویکھو؟ اے نہ ویکھو کہ اے تو اجے بچہ ہے، اے تو اجے جوان ہے. بزرگی والاں وچ نہیں ہوندی، بزرگی دل وچ ہوندی. وال باویں کالے ہون دل چٹا ہونا چاہیے. یہ جدوں بھی ہو جاوے گا بزرگ بندہ بن جاوے. دوسرا ذات نہ ویکھے کہ کیڑی ذات دا نہیں سمجھ آئی. ایک راجپوت ہے اتنے کہڑے بندے رہندے نے زیادہ اس پنڈ گجر حج کر آئے تو حج ہی بن گیا. تو جے کوئی ارائیں کر آئے حج تو پھر وہ میں ایک پنڈ جلسہ کیتا ایویں وہ بڑی آکڑی ہوئی قوم ہے. میں ان کا نام لیا. اتنے تو ہو سکتا تسی آکڑے ہو پر بندہ جیسے مرد ہے ادوں آکڑتا ہے. انہوں کا ضمیر مر چکا جڑے آکڑے ہوئے. نیویں ٹانی نو پھڑ لگتا ہے. جنہوں لگ جاندہ تو جھک جاندی. وہ کدے نہیں آندے اسی گجر ہیں اسی باجوے ہیں. اپنے جڑا دانا سواگے ہٹھ نہ آئے انہوں باغ لگتا. لے اے اگا ہوں تسی ویکھ لو بھی گجر بن کے رہنا ہے کہ فقیر بن کے رہنا. میرے نبی نے فرمایا میں فقیر ہوں
फकीरी मेरा फखर है। अल्लाह 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 दाता साहब लिख देने मैं फ़कीर हूँ, हज़रत सुल्तान बाहू लिख देने मैं फ़कीर हूँ, इमाम हुसैन अली मकाम फरमाते ने मैं फ़कीर हूँ। साढ़े कान एक शैतान आ गया तेरे रंगा तो है ही कोई, तेरी कौम सारिਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ है। ऐसे मैनू कई मौलवी मलूम होंगे ने, कई पढ़े हुए बैठे ने, 8वें सिपारे च लिखे आया भाई। चलो मैं सादा जा करके दसना थानू। आदम अलैहिस्सलाम गुज्जर आ, बाजवा हा, सैयद आ, राणा हा, अराई आ, इतने बंदे बैठो दसो तो मुड़ तुसी क्यों आंकड़े बनते हो? जदों प्यो साडा एक है, मां साडी एक है, 8वां सिपारा पढ़ लिया, इन्ना खलकनकुम, पैदा किया हमने तुमको, ज़िक्रम व उनसा, हिक्के मर्द ते हिक्के औरत विच। अल्लाह नूं पता पिछे गुज्जर भी बन जाने ने, पिछे राणे भी बन जाने ने। अल्लाह ने पहले दा छड्या, इस वजह नाल तुसीं नीवें उच्चे नहीं हो सकते। अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, मेरे नज़दीक मुतकी ते परहेजगार किसी भी कौम का है, वो मेरे नज़दीक अजीज़ है, बड़ा है। उस पिंड च मैं पूछया, डेरे ते बैठा है, तकरीर तो मैं करके गया, उथे मैं पूछा बई तुसी तो हज कर आओ ते बन जाते हो हाजी, जे थोड़े पिंड का कोई जुला हज कर आवे तो उन्हें जुला ही आखांगे, होर की आखांगे। तुसी हज कर आओ तो हज ही बन गए, तो जे कोई माड़ा बंदा हज कर आवे तो वो रहा नहीं। जेड़ा भी हज कर आवे, अल्लाह इंज नहीं आख्या भी गुज्जर हज करे तो उनके गुनाह माफ़ कर देवां। अल्लाह ने फरमाया जेड़ा भी हज करे मैं उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दूँ। उस किसी को पूछना, वो तो ताकतवर है, खुद मुख्तार है, उत्थे किमें जाना चाहिए। शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबहानी पीरां दा पीर सजदे में सर रख के रोंदा पिया, या अल्लाह जदों मैं क्यामत नूं उठां तो मैं अखां तो अंधा हूँ, मैं नेक लोगों के मुँह ते शर्मिंदा ना हो। कौन प्यांदा? जिन्ना जमदियां रोज़ा रखिया उन्होंने कोई गुनाह हा? जो कुछ होते हैं करते हैं आजजी, मेवे से झुकती है डाली लदी। जेड़ी डाणी ते फल हुंदा वो झुकी हुंदी है। सारी तकरीर थानू याद नहीं रहनी, रही भी नहीं। काम दीयां गल्लां मैं थानू 4-5 दस छड़ना। आप भी अमल करया है तो मेरे हक भी दुआ करया है कि खुदा मैनू भी तौफीक दे अमल करन। बजुर्ग फरमांदे ने तकरीर करन वाला इंज हुंदा है अजी में डोई हुंदी, डोई एक बर्तन चो कढ़दी ते दूए च पा छड्डदी, उस डोई नूं कोई फायदा होया? नहीं फायदा हुंदा। तो फिर उस कौली जे किसी बर्तन च पाया उन्होंने कोई फायदा होगा? फायदा हुंदा है खावन वाले, जेड़ा अमल कर लवे फायदा उन्होंने। मैं थानू बड़ियां किताबां के हवाले दसे, लेकिन अगर मैं अमल ना करा तो सुनन वाले कर जावें फिर मैनू तो दुख लग सी क़यामत वाले। पहला हक होंदा है जेड़ा बयान करदा है ना, वो खुदा को तौफीक मंगे अमल दी। या अल्लाह वो अमल जेड़ा खलूस वाला हो, जिंदे च रियाकारी ना हो, जिंदे च तू राजी हो जा। दुनिया तो इत्थों कई उठणगे ना तो कई आखण पे आ गल गलत कीती सू, बाकी सही।
میرے پیر صاحب فرماندے نے وہ جیڑی محفل چ بھاویں نا چھج بن کے بیٹھا کر چھاننی نہ بنیا کر چھاننی وچ چنگا سودا تو رہندا ہی نہیں چھان بورے رہ جاندا ہے تے چھج اپنے وچوں گند سارا کڈ کے نا ونڈ روڑ جو بھی وہ صاف صاف دانے رکھ لیندا جائیں گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کیتی اندر وچ کوئی چنگی گل بھی اس نے کیتی جیڑی چنگی اس تے عمل کر لو جیڑی دل نو نہیں لگی چھڈ دیو میں تھوڑی کوئی مسیت سامبنی میں تھوڑے کول کوئی ہاڑی سانی لینی میرے مریداں کول پوچھ لو بھی یہ کی منتھلی لیندا تیرے کو میرے جلسے ہوندے نے انہاں نوں آنا بھی گڈی اپنی لیونی ہے کہ میں لیونی جے میں لیونی ہے تو تیل دے چھڈیا تو جے تساں لیونی ہے تو باویں روٹی بھی نہ دیویا کدے بنڈاں گا بھی نہیں میں اپنے واسطے کرنا ہے میں تھوڑے واسطے نہیں کرنا ان دا فائدہ مینوں ہے دین گوایا دنیا خاطر دنیا نہ چلی ساتھ پیر کہاڑا مارے ہوئی غافل اپنے ہاتھ حضرت سلطان باؤ فرماندے نے جنہ دین گوایا دنیا خاطر دنیا نہ چلی ساتھ پیر کہاڑا مارے ہوئے غافل اپنے ہاتھ اپنے ہاتھاں نال اپنے پیراں تے کہاڑا مار جڑے عالم نہیں وہ روٹی نہیں کھاندے پے داتا صاحب امامت کردے رہے شیخ عبد القادر پیراں دا پیر امامت کردا رہے انہاں نوں کسی شے دی کمی ہے انہاں دے اُتے بنگی پوستی بہ جاندے نے تے انہاں نوں روٹی دی کمی کو نہیں رہندی کن اللہ فرمایا کن تے ہر شے بن گئی تے جن دے سینے وچ پورا قرآن ہوئے وہ پھر لوکاں دیاں جیباں تے نظر نہ رکھے یہ ان دا اپنا ایمان کو نہیں جی وہ کسی مولوی دا لطیفہ لکھے آیا جمعہ پڑھاوندا پیا اس آخیا جڑا بندہ بسم اللہ مجرہا و مرسا ان ربی لغفور الرحیم دریا وچ پیر پاوے وہ سکے پیری لنگ جاوے گا وچ ایک مچھی بیٹھا وہ دریا تو پاروں لکڑاں لیا وہ بڑا راضی ہویا تو مولوی اج وظیفہ چنگا دسیا میں بڑے وڑے نال جاندا تے ہن وچوں وچوں جا کے تے اس اگلے جمعے تائیں نا کتنیاں لکڑی کٹھیاں کر لیں پھر اس بندے آخیا جی جڑا تساں اگلے جمعے مسئلہ کیتا نا وہ میرے بڑا کم آیا ہے بڑا فائدہ ہویا ہے جڑا تساں آخیا بھئی آئے پڑھ کے تسی دریا وڑ جاؤ تو سکے پیری لنگ جاؤ یہ کرن والا پہ آندا ہے سچی تو لنگ گیا انہوں مڑ مڑ پوچھتا ہے سچی تو لنگ گیا اس آخیا جی میں لنگ گیا ہوں مولوی لے لیا شگرداں نال دریا دے کنارے تے انہاں نوں آندا ہے رسا مینوں پھد کے رکھیا ہے جے میں ڈبن لگا تو چھک لویا تے جے تردا جاواں تو مڑ خیر سمجھ اس پیر رکھیا کہ وہ ڈبن لگ آنچ سالک را رساند با مراد اعتقادو جتنا عقیدہ تیرا قوی ہوئے گا اتنا فائدہ ہوئے نمبر 1 تو آکھنا انشاءاللہ اسی آج تو پیچھے السلام علیکم آکھاں انشاءاللہ اسی اپنی بیویاں نوں تشدد نہیں کران گے گال نہیں کڈاں گے آج تینوں نہیں پتہ لگتا پیا جسے بچی دے ماپے کمزور ہوندے نا انہاں تے تو فرعون بننا نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیک اورا اون مارا اون نیست جیڑی بچی یتیم ہوندی ہے اون دے تے اسی فرعون بن بینے
میری تقریر نہ تینوں اثر نہیں ہونا جدوں تیری بچی کسے گھر گئی نا ادوں تینوں معلوم ہونا ہے کہ بچیاں دی تکلیف کیڈی ہوئی جے تیرا کوئی پتر ویاہن والا ہے نا تو کوئی غریب بچی لے لے غریب بچی دنیا میں جنت ہے میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا میں جنت ہے جدوں میں رشتہ پوچھن جانے ہیں اسی کی پوچھنے کنا پڑھی ہوئی وہ جندہ پیٹ ہی پورا نہیں ہوتا اس کی پڑھاؤنا وہ مڑ غریب آندا جی صرف قرآن پڑھی ہوئی قرآن صرف ہے وہ کیڑی کتاب ہے جندے ایک حرف دن 10 نیکیاں جڑے بچے پڑھے ہوئے ہو کھولیا کرو قرآن گھر وچ بھی کھولو یہ جتھے کھولیا جاندہ اتھے خدا دی رحمت دی بارش ہوندی ایو جی نو تیری آ جاوے جدوں تو مرن لگے تو اتنے نو قرآن کھول کے بیٹھی ہو تینوں مزہ آ جاوے جدوں جہیز بہتا ملیا انہوں غسل دے فرض ہی نہیں ہوندے وہ نواں اتنے نو پالش لاؤندی وہ عورت پاک ہی نہیں ہوندی اگے مسئلہ کدے سنیا ہے عمل بھی کیتا ہے اگو مار کھانی ہے انہوں آکھے بھی نو پالش نہ لا اگو مار ہی کھانی ہے نا جے کسے ماڑے گھر دی ہوندی تو سمجھ جاندی یہ رکھنی میں جاندی پی میں اپنے براواں لے کے آنی ہوں منہ تے رات لگی ہوئی سوں رات سمجھ دیو دے جے کھانسی ہوندی تو اگدے ہو جاؤ لوکاں نوں پرابلم بندی میں آپ بھول جاننا منہ تے رات لگی ہوئی اندہ پتہ ہے کہ کدوں بندی جدوں پتہ ہی کوئی نہیں تے جنس دی طرف رجوع کر دی یہ پتہ نہیں کی بچ حرام رکھیا ہوندہ ہے حسن زیور دا محتاج نہیں ہوندہ جنہاں نو خدا حسن دیتا ہے وہ سادیاں کپڑیاں چ بھی سونی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک بادشاہ گزریا جنگل ایک لڑکی کھڑی آئی یہ مسنی شریف دا واقعہ عام کتاب دا نہیں وہ بادشاہ نو پسند آئی وہ لے گیا جا کے وہ پھر سو بھئی انہوں نواؤ دواؤ کپڑے چنگے پہناؤ مڑ میرے لو نکاح دی دعوت دے انہیں انجی کیتا انہوں کھنے انہیں شیشہ ویکھ جیسے شیشہ ویکھیا نا وہ لڑکی رومن لگ پئی وہ رانیاں پوچھیا نکرانیاں پوچھیا بھی تو کیوں رونی پئی ادوں صحیح ہیں جدوں جنگل چ کھڑی ہیں پسینہ تیرے کو چلدا پیا پھٹے ہو تیرے کپڑے ہیں ہوں اتنے زیور تینوں پایا اتنے لباس اچھا اس آخر تو گل صحیح ہے پر میں ڈردی پئیاں ہوں میں پیکے دیس کیڑا منہ لے کے جاؤں اے انسان تینوں کدے خیال آیا میں پیکے دیس کیڑا منہ لے کے جاواں جدوں تو جمیا ہاں تینوں معصوم سدے ہیں گناہ تو پاک پنڈ پورے خوشیاں کیتیاں ہون گیاں نہیں تو لگدیاں تو کیتیاں ہون آج بلا ویک کتنے راضی نے تیرے تھے کئیاں دا ماں پیو بھی راضی نہیں اس اپنا لباس اتار دیتا وہ اپنی سادگی چ رہن لگ پے ایک دن بادشاہ نے آخیا اج بن سج کے بویا جے جیڑی زیادہ بن سج کے رہی انہوں میں نال شکار دے لے جانا وہ جڑیاں خوبصورت ہیں انہوں نے حسن دا مان آ انہوں دا بڑا میک اپ کیتا اس بیچاری نے صرف
سرما پایا بھی خامن دا آکھنا تے ہوں بن سج کے بیٹھیاں آئیاں یہ بچ کھڑوتی افسردہ ہو کے بادشاہ نو وہ پسند آ گئی مولانا روم فرماندے نے جیڑی عبادت عاجزی نال کیتی جاوے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں یا اللہ تلفظ بھی صحیح نہ ہے یہ قبول ہو گئے تو جڑا آکڑ گیا اور میں نمازاں پڑھنا میں تجتاں پڑھنا تو کل دا بچہ ہے یہ ساریاں گلاں شیطان والیاں نہیں تکبر عزازیل راہ خار کرد پر زندان لعنت گرفتار کرد تکبر نہ کرو کسی کامل پیر دی بیعت کرو میرے امام غزالی فرماندے نے جس بندے دا کوئی پیر نہیں من لا شیخا فشیخا و شیطان جن دا پیر کوئی نہیں ان دا پیر شیطان ہے پیر نہ ہوئے اولاد نہیں ہوندی اولاد ہو جاندی ہے پیر نہ ہوئے تو داڑھی نہیں ہوندی تھوڑے نہ وڈیاں ہوندیاں نے پیر نہ ہوئے تندرستی نہیں ہوندی وہ کیڑی شے ہے جیڑی پیر دے بغیر نہیں ہوندی تے پیر پکڑنا ضروری کیتا گیا تے آندا بھی امام غزالی پہ ہے بزرگ فرماندے نے گفتہ و گفتہ اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد اللہ والوں کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہوتا اگرچہ ایک انسان کے حلق سے نکلے کسی بندے نے جن چمڑیا ہوئے نا وہ گلاں کرتا ہے اسی آنے ہیں یہ آپ نہیں بولتا پہ اندے وچ جن چمڑیا ہے تو جنوں اللہ چمڑیا ہوئے انہاں وچ اللہ ہی بولتا انہاں دا بولنا غلط نہیں ہوتا من لا شیخا فشیخا و شیطان جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے کوئی پیر بھی پکڑنا کیویں پانی پیویے پن کے تے مرشد پکڑیے چن کے پیر نو پتہ کوئی نہیں میں مرید نو دینا کیے تے مرید نو پتہ کوئی نہیں میں پیر کو لینا کی انی پیندی پیے کتے کھاندے پے انج نہیں کیڑا پیر پکڑے وہ جی فلانی گدی تو اتنے باویں ہوں باندر بیٹھا ہو شیراں دیاں ماریاں گدڑ کھاندے پے نے انہاں دے باپ دادا بزرگ آن اجے بھی انہاں دا نام ہی لیندے نے اپنا انہاں تو جاندے ہی کوئی کتوں ہیں میں جی گولڑے شریف تو کتوں ہیں میں سلطان باغ تو کتوں ہیں میں علی پور شریف تو باپ دا نام لے کے اگاں لوکاں نوں انہاں کول تو کچھ نہیں جڑے ایک بندہ مینوں ملیا ٹریا جاندہ پیدل ہو بھی تو میں بھی ٹریا جاندہ اس مینوں مولوی سمجھ کے گل پوچھنا چاہیے آندا جی میں وابی نے مجھے برا نہ منیا میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھنا چاہنا آندا جی میری عقیدت پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی میری عقیدت حضرت سلطان باؤ نال بڑی بڑے عقیدے نال میں جانا اوتھے جا کے تے میرا وضو ٹوٹ جاندہ انہاں وچوں چیزیں ہی کوئی نہیں میں انہوں پوچھیا انہاں دے متھے تے لکھیا آیا بزرگ وہ تو تیری غلطی ہے نا نوح علیہ السلام دا پوتر کافر ہو کے مر گیا وہ تو اللہ دا نبی آ ابو جال دا پوتر صحابی مر ہو کے گیا دنیا تو یہ وراثت نہیں ہوندی بزرگی
کہ پیر دا پوتر اگاں پیر ہی ہونا، باویں وہ بنگ پیندا رہے، باویں کتے تے رچھ لٹاؤندا رہے، نہیں وہ نہیں ہوئے گا۔ گوانڈیاں دا خیال رکھو، بیویاں دا خیال رکھو، ماں ماں ہوندی ہے، بیوی بیوی ہوندی ہے۔ میں یہ نہیں آتا بیویاں دا خیال نہ کرو، پہلو میں بیویاں دا ذکر کیتا ہے، اندر تے تساں عمل کر لینا ہے۔ ماں تے اوکھا جا ہوندا ہے، کدے وہ وقت ہوندا نا، اج ہی میں ایک عورت نوں پیاندا، میں انہوں پیاندا کہ جیسے تو نکی ہونی ہے، ماں دے بغیر گزارا کرنی ہے، تسی دسو، جیسے وڈا ہو گیا ہوں کماون جوگا ہوں، ہن کدے ماں یاد آئی؟ ایویں نہ آکھ دے بڑی بڑی آوندی، میرا کام ہی یہ ہے، لوگ چھان دے بھنگ تے بوٹیاں نوں اسی آدمی نظر چھاننے، روز دا کام ہے نا، تو پھر میں تویز لکھنا، کدی کسی جان کے نہیں آکھیا میری ماں نہیں بول دی، مینوں اللہ لگو کر دے، میری جی بیوی رس گئی، تو اتوں میں نہیں یتیمہ طرح بولے گا جی میں یتیم ہو گیا ہے، بیوی رس گئی ہے نا، تو انہوں سختی کیتی اسے، انہوں کیوں رساں دیتا؟ تو مرد ہے نا، اللہ تعالیٰ تین طاقت دیتی ہے، انہوں خوش رکھ، نبی راضی ہو جاوے گا، نبی راضی ہوا تو خدا راضی ہو جاوے گا۔ ماں پیو دی خدمت کر لو، جنہاں دے جیوندے نے، ایک کارخانے ہے نیکیاں دے، ماں پیو نوں اچا بھی اگوں نہ بولو، قرآن آندا پیا ہے، بیوی دڑکدی رہی تو کوئی بولدا نہیں، تے پیو نوں اگوں وڈن پاؤنا، آکڑ تے مغروری بندیا نکل جاسی تیری، یہ گجر پونا نکل جانا ہے، راجپوتی نکل جانی ہے، اوتھے ہی لیٹنے جتھے کمی پے ہوئے، اوتھے ہی لیٹنے تیرے پنڈ دے جنہاں کو تو نفرت کرنا، یا تو وکھرا قبرستان بنا لو نا، یہ نفرت بھی ایک بیماری ہے روح دی، حسد بھی بیماری ہے، لالچ بھی بیماری ہے، تکبر بھی بیماری ہے، ریاکاری بھی بیماری ہے، اے پیر دے بغیر نہیں جاندی، عالم بن جاویں گا پر اے چیزاں نہیں نکل دی، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد، حقیقت ہے میں مولوی نہیں بن سکیا، مولانا روم پہ فرماندے ہیں جتن تی میں شاہ شمس تبریز دی غلامی اختیار نہیں کی، صد کتابو صد ورق در نار کن، روئے دل را جان بے دلدار کن، کتاباں نوں ساڑو، اگ لا دیو، کونا دا پیا، جہاں بڑیاں کتاباں لکھیاں، آپ فرماندے نے یہ ظاہرہ علم میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ چھڑا دے، گناہ چھڑنے ہون تو ایم اے کی دیں گناہ چھوٹ جاندے ہیں، دورہ حدیث کر لو تو چھوٹ جاؤں گے، مرزا قادیانی دورہ حدیث کیتا ہے، فیضی تے فیاضی بڑے بڑے عالم ہیں، ابن سقا بڑا بڑا عالم ہے، قرون عالم بھی آتے حافظ بھی آ، انہاں کو گناہ چھوٹ گیا، آج جڑے بڑے بڑے عالم نے وہ مسیتاں دے وچ گالاں پہ کٹ دیں، گناہ مسیتوں باہر کٹو گال تے گناہ نہیں، تے مسیتے جڑا آکھے نہیں گناہ تے بلا کسی بندے نو اپنے گھر لے جاوے، ان وقت میں 20,000 دیساں تے ایتھے ساڈے گھر گالاں کٹ، وہ 40,000 دے کے تو خدا دے گھر وچ گالاں کٹیں دے، مڑ نعرہ تکبیر وہ گال کٹدا پیا، یہ غور نہ سن دے ہون تو پتہ لگے، جی گالی کٹانی تو میں تھانوں مشورہ دینا، کوئی ان پڑھ بندہ لے آئے کرو،
ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਜ ਕੇ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਲ ਗਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਔਖੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ کہ پورا پنڈوں دی عزت کرے، تو راضی ہوئے گا۔ میرے پتر نو خدا کتنی عزت دیتی جی وہ کتےاں والا کام کرے۔ لڑتے کون نے اتنے لندن ہے نا، مولوی لڑتے پے ہیں آ فرقہ واری، وہ انہاں کتے لے آندے پولیس نے، وہ کئی کتے ادلیاں مولویاں نے چمبڑ گئے، کئی ادلیاں نو تے ایتھوں وہ وڈھدے نہیں ہوندے، سکھائے ہوندے نے۔ انہاں جا کے ایس پی کو درخواست دیتی، انہاں مولوی انہاں جی ساری مسجد دا تقدس پامال کیتا۔ ایس پی انہاں نوں بلا لیا مولویاں نوں، انہاں نوں پولیس والیاں نوں آخر تساں انہاں دی عبادت گاہ ہے انہاں تقدس پامال کر چھڈیا۔ انہاں آخیا جی یہ کتیاں والا کام پہ کردے ہیں تے کتیاں تے جا کے انہوں چھڈایا ہے، یہ مسجد دا تقدس پامال پہ کردے ہیں۔ اس ایس پی پوچھا ہاں بھی مولوی صاحب ہوں دسو، مڑے ٹھا منہ کر کے سر کھر کے کوئی داڑھی نہیں پہ کرتا ہے۔ آپ بولنے لگے سوچ نہیں آتی سن، اسی نہیں پسند کریں گے سارے گھر کوئی گال کڈے۔ گال تو ایک پاس رہ گئی نا، اچا بھی کوئی بولے جی میں مسیتے بولتے ہو، تسی آکھو گے مولوی جی گھر ہے تمیز نہ بات کرو، اتنے تسی انہوں نے دعوت دیں دے۔ ہوں بچے بڑے اوکھے بیٹھے نے، یہ جلسہ میں ویکھا کدے نہیں، ادھی نالوں بہت ہی تقریریں کرتے ہیں، پیسے وہ لے جاندے، اندر کو ہاتھ ونڈا لیا کرو۔ یہ نہ آخنا اتنے ایک بندہ نعرہ مارن لگا لاہور تو میں تھوڑا دابے نہ آخیا بھائی وہ ہوں باہر کھڑوتا ہے، پروں ایک بندہ آیا وہ آتا یار تو باہر کھڑا ہے، آتا مولوی نعرہ ہی نہیں مارن دینا۔ وہ نعرے سننے کہ تقریر سننی؟ نعرے تو ساڈے عقیدت ہے نا، محبت دل میں ہونی چاہیے، منافقانی نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ آخنا تو داڑھی